السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے والدین کے ساتھ اولاد کا تعلق۔ اس گفتگو کا جو بنیادی توجہ ہوگی وہ انشاءاللہ اولاد کے اوپر ہوگی کہ اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق کیسا ہو سکتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ اس تعلق میں تھوڑی سی گہرائی پہ جائیں گے ہم۔ جب بھی ہم تعلق کی بات کرتے ہیں تو اس تعلق میں جب بھی لوگوں کے مابین تعلق کی بات ہوتی ہے تو دونوں کے رویے اس میں شامل ہوتے ہیں، جس کے ساتھ تعلق بنایا جا رہا ہے اس کا رویہ اور جو تعلق بنا رہا ہے اس کا رویہ۔ تو اگر والدین کے حوالے سے بات کریں تو جب اولاد والدین کے ساتھ تعلق میں آ رہی ہے یا تعلق بنا رہے ہیں تو اس میں والدین کا رویہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اور اولاد کا رویہ بھی میٹر کرتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہمارا جو فوکس ہوگا، جو توجہ ہوگی، وہ اولاد کے رویے کے اوپر ہوگی انشاءاللہ، لیکن اس گفتگو سے والدین کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن والدین کے ساتھ تعلق کی اہمیت پہ تو متعدد بار ہم سن چکے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور وہ جنت حاصل نہ کر سکا وہ شخص نامراد ہو گیا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ ہمارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہماری والدہ ہیں، اس کے بعد ہماری والدہ، اس کے بعد ہماری والدہ اور اس کے بعد ہمارے والد۔ مطلب یہ جتنی گفتگو آپ نے مجھ سے پہلے مقررین کی سنی، چاہے وہ حسن گفتار کی ہو، چاہے وہ صبر کی ہو، چاہے وہ اچھے اخلاق کی ہو، اس کا سب سے بڑا جو مرکز ہے، سب سے بڑا جو امپلیمنٹیشن ہے، ایگزیکیوشن ہے سب سے زیادہ، وہ ہمارے گھر میں ہماری والدہ اور والد کے ساتھ ہے۔ تو اس موضوع پہ تھوڑا سا تفصیل پہ جائیں گے کہ پھر تعلق خراب کیوں ہو رہا ہوتا ہے اور یہ تعلق بہتر کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آج کی میری گفتگو 3 حصوں پر مشتمل ہوگی انشاءاللہ۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ تعلق خراب کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو کل 9 وجوہات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس کی وجہ سے تعلق خراب ہو سکتا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے دوسرے حصے میں کہ تعلق اگر خراب ہو رہا ہو تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اور تیسرے حصے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ تعلق بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، وہ کیا عملی تجاویز ہیں جس کے ذریعے سے یہ تعلق بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو پہلے حصے کی جانب پڑھتے ہیں کہ تعلق خراب ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ تو تعلق خراب ہونے کی جو سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہے وہ ہمارے مزاج کی خرابی، ہمارے مزاج کی کمزوری، ہمارے رویے کی کمزوری ہے۔ ہمارا فوری رد عمل دینا، ہمارا غصے میں آ جانا، ہمارا آواز کو اونچا کرنا والدین کے سامنے، یہ ہمارا تعلق جو ہے وہ خراب کرتا ہے۔ اور یہ جتنی زیادہ مرتبہ ہو رہا ہوگا، اتنی زیادہ ہٹ ہو رہی ہوگی اس تعلق کی دیوار پہ، اس تعلق کی بنیادوں پہ۔ اور اگر اس پہ آپ نے ہٹ کیا، مطلب ایک دفعہ غصے میں بات کر لی، آواز اونچی کر کے بات کر لی اور اس میں معافی نہیں مانگی اور دوبارہ سے یہی کام ہو گیا اور بار بار یہی کام ہوتا رہا، تو یہ تعلق بہت زیادہ خراب ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ سوچنا یا ہمارا اپنے والدین کو اپنی سوچ کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا، انہیں اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرنا، یہ تعلق کو خراب کرنے کی ایک اور بڑی وجہ ہے۔ اور اس میں وہ تمام لوگ خصوصاً آ جاتے ہیں جو معاشرے میں اصلاح کا کام کر رہے ہیں، جو مقررین ہیں، جو کاؤنسلرز ہیں، ٹیچرز ہیں، کہ وہ جب یہی کام اپنے پیرنٹس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کسی غلطی پر ان کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ایک رول ہے ایز اے مینٹور، ایز اے ٹیچر، ایز اے کاؤنسلر، اور وہ اس رول میں بعض اوقات یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا ایک رول ایز اے بیٹا یا ایز اے بیٹی بھی ہے۔
اور جب وہ اس رول کو بھول جاتے ہیں تو بعض اوقات کچھ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں اور اس طرح کا رویہ اپنا لیتے ہیں ان کو تبدیل کرنے کے چکر میں جو ان کے ساتھ تعلق کو خراب کر دیتا ہے۔ اور اسی کے ذیل میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ ان کا موازنہ کرنا۔ دیکھیں آج کل جو دور ہے اس میں انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب ریلز اور ان تمام میں پیرنٹنگ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کی نظروں سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو اولاد جب وہ ریلز دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ پیرنٹنگ تو ایسی ہونی چاہیے، والدین کو تو ایسا ہونا چاہیے، اور وہ اس کا موازنہ اپنے والدین سے کرتے ہیں کہ جب والدین ایسے ہونے چاہیے اور میرے والدین یہ کر رہے ہیں یا یہ نہیں کر رہے، تو وہ جا کے اپنے والدین سے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا یا آپ کو ویسا ہونا چاہیے تھا اور آپ نے میرے لیے یہ نہیں کیا یا وہ نہیں کیا، اور یہ چیز ان کے اور والدین کے درمیان جو تعلق ہے اس کو خراب کرتی ہے۔ تیسری جو وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی نیتوں پر شک کرنا۔ جب والدین کوئی بات کر رہے ہوں، کوئی تجویز دے رہے ہوں، کوئی گفتگو کر رہے ہوں، کسی حوالے سے اپنی رائے دے رہے ہوں، تو ہم ان کی نیت پر شک کریں کہ اس کی وجہ فلاں اور فلاں ہے، اور اس پہ بات چیت نہ کریں اور اس نیت کے شک کی وجہ سے اپنا تعلق ان کے ساتھ خراب کر دیں۔ دیکھیں نیت پہ جب بھی شک کیا جائے گا تو وہ کردار کی خرابی کی صورت میں باہر نکلے گا۔ ایک مشہور قول ہے، کہتے ہیں ہم لوگوں کو اپنی سوچ جیسا بنا دیتے ہیں، جیسا ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں ایونچولی ہم ان کو اسی طرح کا بنا دیتے ہیں جیسا ہم سوچ رہے ہیں۔ تو اگر ہم والدین کی نیت پہ شک کرنے لگ جائیں، ان کی غلطیوں کے اوپر یا ان کی کوئی فہم کی کمی کی وجہ سے ہم ان کی نیت پہ شک کرنے لگ جائیں، طریقہ کار کی غلطی کی وجہ سے ہم ان کی نیت پہ شک کرنے لگ جائیں، تو یہ تعلق کی خرابی کا سبب بنتی ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اختلافات کا یا تنازعات کا، گھر میں کانفلکٹس کا بار بار آنا اور ان کو حل کرنے کے لیے وقت نہ نکالنا۔ دیکھیے جہاں کہیں بھی دو انسان رہتے ہیں وہاں پہ اختلافات ہو جاتے ہیں، یہ ایک فطری چیز ہے، ایک نیچرل چیز ہے، لیکن اختلافات کا بار بار آنا، ایک ہی اختلاف کا بار بار ریپیٹ ہونا اور اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے، اس تنازع کو حل کرنے کے لیے وقت نہ نکالنا، اس کے لیے نہ بیٹھنا، اس پہ توجہ نہ دینا، کوئی ایسا وقت مقرر نہ کرنا جس میں بیٹھ کے اس اختلاف پہ بات کی جائے کہ فلاں اختلاف آیا تھا اور اس پہ اب کس طرح سے ہم اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، کیسے اپنی زندگی میں آگے جا سکتے ہیں، یہ بھی تعلق کو خراب کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے توقعات کا بڑھتے رہنا، اس توقعات کا گفتگو میں نہ آنا اور ان توقعات کا ٹوٹنا۔ دیکھیں ہم اور والدین دونوں ایک دوسرے سے چپکے چپکے بہت ساری توقعات رکھنا شروع کر دیتے ہیں، بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں، اور جب یہ ایکسپیکٹیشنز، یہ توقعات ٹوٹتی ہیں تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، اور بعض اوقات کچھ توقعات ایسی ہوتی ہیں جس پہ جو صحیح ہوتی بھی نہیں ہے، کچھ والدین کی اولاد کے حوالے سے توقعات، کچھ اولاد کی والدین کے حوالے سے توقعات، یہ بعض اوقات درست بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کا سامنے آنا، ان پہ گفتگو کرنا، اور اگر ان پہ بات چیت نہ کی جائے تو یہ بڑھتی رہیں گی اور یہ ٹوٹتی رہیں گی اور تعلق خراب ہوتا رہے گا۔ چھٹی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ معاف کرنے میں، معافی مانگنے میں تاخیر کرنا۔ دیکھیں دنیا میں ہمیں یہ سوچنا ہوگا، اور یہ خاص طور پہ میں اولاد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، میرے والدین بھی یہاں موجود ہیں، کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ مارجن کس کو دیں گے؟ پوری دنیا میں جتنے لوگوں سے ہم تعلق میں ہیں سب سے زیادہ مارجن ہم کس کو دیں گے؟ ان کی غلطیوں پہ، ان کی کمزوریوں پہ، ان کے غصے پہ سب سے زیادہ مارجن ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اور یہ اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں، اس کو سوچ لیں کہ یار ہمارا مارجن دینے کا سب سے بڑا جو شخص ہے وہ ہمارا باس ہے، ہمارا کلائنٹ ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارے والدین ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، کون ہے جس کو ہم سب سے زیادہ مارجن دیں گے کہ یار ان کو سب سے زیادہ مارجن دینا چاہیے؟ تو حدیث کے مطابق جو سب سے زیادہ مارجن ہمیں دینا ہے وہ تو ہمیں والدین کو دینا ہے۔ تو جب یہ مارجن نہیں دیا جائے گا، جب ان کو معاف کرنے میں ان کی کوئی غلطی ہو گئی، بتقاضۂ بشریت کوئی چیز غلط ہو گئی
اور ہم اس کو دل میں لے کر بیٹھ جائیں گے، ان کی بات کا اتنا برا منا لیں گے جس کا برا نہیں، مطلب کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے نا جن کی بات کا ہم برا نہ منائیں، ان کی بات کا برا منانا ہمارے لیے مشکل ہو۔ تو ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے والدین اس فہرست میں نہیں آتے، تو جب وہ اس فہرست میں نہیں ہے اور ہم ان کی بات کا برا بھی منا رہے ہیں، ان کو معاف کرنے میں بہت زیادہ مشکل بھی ہو رہی ہے، تاخیر بھی ہو رہی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معافی مانگنے میں بہت زیادہ تاخیر ہو رہی ہے، تو یہ چیز بھی تعلق کو خراب کرتی ہے۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ والدین کو وقت نہ دینا۔ دیکھیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر تو والدین کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں، بہت زیادہ وقت ان کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں، معاشی مصروفیات آنا شروع ہوتی ہیں، اتنا ہی ہمارے وقت میں کمی ہوتی رہتی ہے والدین کو جو وقت ہم دے رہے ہیں۔ ہمارا وقت باقی دوسری چیزوں میں لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جو وقت والدین کے ساتھ بیٹھنا ہے اس وقت میں کمی ہوتی رہتی ہے۔ کسی کے ساتھ بھی اگر آپ کو تعلق بہتر کرنا ہے، تعلق پہ کام کرنا ہے، اس تعلق کو وقت دینا ضروری ہے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو، چاہے وہ بچوں کے ساتھ تعلق ہو، چاہے وہ والدین کے ساتھ تعلق ہو۔ جتنا اس تعلق کو وقت دیا جائے گا، جتنا اس تعلق پہ کام کیا جائے گا، اتنا وہ تعلق بہتری کی جانب جانے کے اس کے امکانات ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آٹھویں وجہ یہ ہے کہ وقت تو دیا جا رہا ہے، ان سے گفتگو تو کی جا رہی ہے، لیکن توجہ مکمل ان کو نہیں دی جا رہی۔ اگر والدین بات کر رہے ہیں تو توجہ موبائل پر ہے، کسی کال پر ہے، کسی اگلی آنے والی مصروفیت پر ہے، اور ذہن میں بہت سارے کام چل رہے ہیں، والدین بھی بات کر رہے ہیں، تو یہ دھیرے دھیرے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ بھلے ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تو ہے، لیکن اس کے ذہن میں کچھ اور پرائرٹیز ہیں، کچھ اور ترجیحات ہیں، ہم ابھی اس کی پرائرٹی میں نہیں آ رہے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین پیچھے ہوتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کو کرنے دو، اپنی زندگی میں کام کرنے دو، اس کے کام ہے، مصروفیات ہیں، تو وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، وہ گفتگو کم کر لیتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ پیچھے ہٹاتے رہتے ہیں ہماری مصروفیات کو جگہ لیتی رہتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ کئی دن ہو جاتے ہیں والدین سے بات نہیں ہو پاتی، کئی دن ہو جاتے ہیں والدین کی سننے کے لیے ہم کبھی نہیں بیٹھ پاتے۔ تو وقت نہ دینا بھی، اور وقت دینا اور توجہ نہ دینا، یہ تعلق کی خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ اور نویں وجہ یہ ہے کہ والدین کو اپنے حوالے سے غیر متعلق سمجھنا، یہ سمجھنا کہ یہ تو پرانے زمانے کے ہیں، ان کو نہیں پتہ، آج کی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ان کو نہیں معلوم، تو ان سے بات کرنا، ان سے مشورہ لینا بالکل ہی فضول ہے، اور ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے مشورہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں، ہماری نیت میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے کہ والدین نہیں جانتے، یہ ابھی کے حالات کے حوالے سے غیر متعلق ہیں، ان کو نہیں پتہ، تو وہ ہمارے تعلق کی خرابی کی وجہ بنتی ہے، کیونکہ اس سوچ کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں، ہم دور ہوتے جاتے ہیں، بات چیت میں کمی آتی رہتی ہے، ان کی بات کو نان سیریس لینا شروع کر دیتے ہیں، توجہ میں کمی آ جاتی ہے، جب ہم یہ سمجھنے لگ جائیں کہ وہ غیر متعلق ہیں۔ تو یہ 9 وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی جس سے یہ تعلق خراب ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے حصے کی جانب پڑھتے ہیں کہ اگر تعلق خراب ہو جائے، یا تعلق خراب ہو رہا ہو، تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے بڑا نقصان جو والدین کے ساتھ تعلق کو خراب ہونے میں جو کسی بھی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے، وہ ہے آخرت کا نقصان، جنت میں جانے میں رکاوٹ۔ دیکھیے والدین کے ساتھ تعلق اگر ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے خراب ہوا ہے اور ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، ہم نے اس پہ کام نہیں کیا، تو یہ ہمارے جنت میں جانے کا راستہ روک سکتا ہے۔ یہ تو سب سے بڑا نقصان ہے کہ ہم پوری دنیا میں سارے کام کرتے رہیں، ہم ساری چیزیں کریں، بڑی محنت کریں، ساری قربانیاں دیں، اور اگر جنت میں جانے سے پہلے یہ رکاوٹ آ جائے کہ ہمارا والدین کے ساتھ تعلق خراب تھا، ہمارا رویہ خراب تھا، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے جو اس دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو جنت نہ ملے۔ تو سب سے بڑا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ جنت کا حصول مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یہ جو ماحول ہے یہ کسی کے بھی کردار کی جو تربیت ہے اس کا بہت بڑا ایک فیکٹر ہے، گھر کا ماحول۔
چاہے وہ ہم ہوں، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں، چاہے وہ دوسرے افراد ہوں. تو اگر ہمارا اپنے والدین کے ساتھ تعلق خراب ہوگا تو ایک بے سکونی کی جو فضا گھر میں ڈیولپ ہوگی، گھر میں پیدا ہوگی، اس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوگا. اور اس ماحول کی خرابی سے جو تیسرا نقصان ہوگا وہ ہماری اپنی نفسیاتی صحت ہے جو خراب ہو رہی ہوگی، ایک دباؤ کا شکار ہوں گے، اور اس نفسیاتی صحت کی خرابی کی وجہ سے ہمارے دوسرے کام بھی خراب ہونے لگ جائیں گے. اس وقت مینٹل النس یا مینٹل ڈس آرڈرس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اس پر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ ہمارا اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اور خصوصاً والدین کے ساتھ تعلق کی خرابی ہے. کہ ہمارے یہ مینٹل ڈس آرڈرز جو ہے وہ کریٹ ہو رہے ہیں، جس میں انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایون سوسائڈل تھاٹس ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس وقت آتی ہیں یا اس لیول تک جاتی ہیں جب ہمارا والدین کے ساتھ تعلق خراب ہو رہا ہوگا. اس تعلق کی خرابی سے گھر میں بے سکونی کی فضا بن رہی ہے، اور اس بے سکونی کی وجہ سے ہم ایک دباؤ کا شکار ہیں. اور اس پوری چیز میں جو ایک بہت بڑا نقصان کسی ایک مسلم فیملی کے لیے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت بہت مشکل ہو جائے گی. اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا اپنے والدین کے ساتھ تعلق درست نہیں ہے، ہمارا اپنے والدین کے ساتھ تعلق خراب ہے، تو ہمارے لیے ہماری اولاد کی تربیت کرنا مشکل ہے. آپ ایک اچھے باپ اس وقت تک نہیں بن سکتے جب آپ ایک اچھے بیٹے نہ بن جائیں. تو اچھا بیٹا بننا پہلا اسٹیپ ہے، اچھا باپ بننا دوسرا اسٹیپ ہے. تو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے والدین کے ساتھ تعلق کی درستگی بہت ضروری ہے. اب ہم گفتگو کے تیسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں کہ اس تعلق کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اگر کچھ ایسے مسائل ہو گئے ہیں، کچھ ایسی پریشانیاں ہو گئی ہیں کہ تعلق خراب ہو چکا ہے، یا جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ چیزیں ان میں سے ایک یا دو چیزیں آلریڈی ہمارے گھروں میں چل رہی ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے اس تعلق کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو میں نے گفتگو کی کہ کسی بھی تعلق کی بہتری کے لیے جو سب سے بڑا کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم وقت نکالیں اس کے لیے. تو جو گفتگو میری کوالٹی ٹائم کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے ہوئی تھی، وہی کوالٹی ٹائم ہمیں اپنے والدین کو دینا ہے. کوالٹی ٹائم کے مختصراً 3 انڈیکیٹرز بتا دیتا ہوں. پہلا انڈیکیٹر، پہلا فیکٹر کوالٹی ٹائم کیسے پتہ چلے گا کہ جو وقت ہم دے رہے ہیں وہ کوالٹی ٹائم ہے یا نہیں ہے. تو پہلا فیکٹر اس کا یہ ہے کہ اس میں ایجنڈا سامنے والے کا ہوگا. اگر والدین کو کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں تو ایجنڈا والدین کا ہوگا، والدین کی سنی جائے گی. ان کو سنانے سے زیادہ ان کو سننے کی فکر ہوگی، ان کو سمجھانے سے زیادہ ان کو سمجھنے کی فکر ہوگی کہ وہ کیا کیوں سوچ رہے ہیں، وہ کیا کیوں چاہتے ہیں، وہ کیا کس لیے شکایت ہے. تو یہ جو سمجھنے کی فکر ہے، یہ سمجھانے کی فکر سے زیادہ ہوگی. تو ایجنڈا ان کا ہوگا، ان کی بات ہوگی، ان کے بارے میں بیٹھیں گے، ان کا خیال ہوگا. تو کوالٹی ٹائم کا پہلا انڈیکیٹر یہ ہے. دوسرا انڈیکیٹر کوالٹی ٹائم کا یہ ہے کہ اس میں کوئی جلد بازی نہیں ہوگی. اس میں آپ سینس آف جو ارجنسی ہے وہ نہیں ہوگا کہ آپ آدھا گھنٹہ بھی اگر بیٹھ رہے ہیں اور مستقل آپ کے ذہن میں کچھ جلد بازی کی چیز موجود ہے، ایک جلدی کا لفظ آپ کی گفتگو میں عادتاً موجود ہے کہ جلدی کریں، جلدی ختم کریں، جلدی جانا ہے، جلدی کرنا ہے. تو یہ جو سینس آف ارجنسی ہے یہ کوالٹی ٹائم کو بری طرح سے خراب کر دیتا ہے. یہ ترجیحات کو بتاتا ہے یا بتاتا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز زیادہ ضروری ہے، آپ کتنا وقت دے رہے ہیں، کتنی توجہ دے رہے ہیں. تو یہ جو سینس آف ارجنسی ہے یہ کوالٹی ٹائم کی جو کوالٹی ہے اس کو خراب کر دیتا ہے. تو آپ 10 منٹ دیں لیکن مکمل اور پوری توجہ کے ساتھ آپ کہیں کہ یہ پورے کے پورے 10 منٹ آپ کے ہیں. اگر آپ کی کوئی مصروفیت ہے تو جو وقت آپ دے رہے ہیں وہ مکمل وداؤٹ اینی سینس آف ارجنسی وہ والدین کے لیے ہو اور وہ مکمل والدین کو دیا جائے. تو کوالٹی ٹائم کا دوسرا انڈیکیٹر ہے کہ کوئی جلدی نہ ہو. کوالٹی ٹائم کا تیسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ دوبارہ ملنے کی خواہش برقرار رہے. آپ نے کچھ وقت دیا اور جب وہ وقت ختم ہوا آپ نے پیار کیا، آپ نے اجازت دی، اور جب آپ اٹھ کے گئے تو والدین کے دل میں یہ خواہش ہے کہ دوبارہ یہ وقت آئے، دوبارہ آپ سے گفتگو ہو، دوبارہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے. تو اگر یہ چیز موجود ہے تو اس کا مطلب جو وقت آپ نے دیا تھا وہ کوالٹی ٹائم تھا.
اب اس میں اور بہت ساری چیزیں آ جائیں گی کہ جب یہ گفتگو ہو رہی ہوگی، جب بات چیت ہو رہی ہوگی، تو اسکرین یا موبائل آپ کے پاس موجود نہیں ہوگا، وہ کہیں دور رکھا ہوا ہوگا۔ اگر موبائل پہ کام نہیں ہو رہا یا گفتگو موبائل پہ نہیں ہو رہی تو موبائل الگ ہوگا، والدین کے ساتھ گفتگو ہوگی، ان کے ایکسپیرینسز سنیں، ان کی کہانیاں سنیں، ان سے کچھ پوچھیں، یہ چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں، اپنی لائف اسٹوریز ان کو سنائیں، اپنے ایکسپیرینسز ان کو بتائیں۔ تو گفتگو جب ہوگی تو موبائل ان کے سائڈ پہ ہوگا، اور ان کی بات کو سننا ہے، جواب دینے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی بات کو سمجھنے کے لیے سننا ہے۔ تو بہت سارے لوگ سنتے ہیں with the intention of replying, with the intention of جواب دینا، اس نیت کے ساتھ کہ ابھی جو ان کی یہ بات آئی ہے اس پہ یہ جواب ہوگا، ابھی جو ان کی یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس پہ یہ سوال کرنا ہے۔ تو سوال کرنے کے لیے، یہ جواب دینے کے لیے ان کی بات کو نہیں سننا، ان کو سننے کے لیے انہیں سننا ہے۔ تو یہ کوالٹی ٹائم کے کچھ انڈیکیٹرز ہیں، کچھ کام ہیں، اور اس میں آپ کر کیا سکتے ہیں جو کہ اس کوالٹی ٹائم کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکتا ہے۔ ان کی دلچسپیوں پہ دلچسپی لینا شروع کیجیے، یہ دیکھیں کہ ان کو کیا چیزیں پسند ہیں، ان کی پسند کی بات چیت ان سے کیجیے، ان کی دلچسپیوں پہ بات چیت کیجیے، کچھ ایسی بات چیت، کچھ ایسی گفتگو ان کے ساتھ نکالیے جس پہ ان کو خود مزہ آئے گا آپ سے بات کرنے کو۔ تو یہ چیزیں آپ نکالیں گے اور اس طرح سے وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ تعلق کی بہتری کی ایک راہ ہموار ہوگی۔ دوسرا قدم جو آپ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے تنازعات یا کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے جو مسائل ہوئے تھے ان کی ریزولوشن کے لیے وقت نکالیں۔ اور اس پہ والدین کے لیے بھی میں گفتگو یہ کروں گا کہ جب آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ کوئی تنازع ہو جائے اور اولاد وقت نکالنا چاہے، آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہے، تو ان کو مارجن دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، اس پہ بات چیت کریں، دیکھیں کہ کس طرح سے آئندہ وہ تنازع نہ ہو، کوئی اور ہو، کوئی نیا ہو، لیکن وہی بار بار چیزیں نہ آئیں۔ تو اگر وہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوں گی تو وہ نقصان دہ ہے، وقت بھی ضائع کریں گی، نفسیاتی طور پہ دونوں کو دباؤ میں بھی رکھیں گی۔ لیکن اگر اس میں بات چیت ہو جائے، آگے کا لائے عمل طے ہو جائے، اور اگر آپ دونوں کے لیے مشکل ہو رہا ہو تو کسی اور کے ساتھ بیٹھ جائیں، لیکن اس چیز کو حل کرنے کے لیے وقت نکالیں، مناسب جگہ کا اور وقت کا انتخاب کریں، اس وقت بیٹھیں جب آپ دونوں کو بھوک نہ لگ رہی ہو، پیٹ بھرے ہوئے ہوں، آپ دونوں کسی سینس آف ایمرجنسی میں نہ ہوں، اور ان کو تنازع کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر وقت نکالیں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے میں، اپنی غلطی کی معافی مانگنے میں اور سامنے والے کی غلطی کو معاف کرنے میں وقت نہ لگائیں، زیادہ وقت نہ لگائیں۔ دیکھیں یہ آپ کے تعلق کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کی نفسیاتی صحت کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جلد از جلد معاف کریں اور اپنے کاموں میں آگے بڑھیں۔ آپ معافی مانگیں اور آگے بڑھیں، آپ کو پیر پکڑنے پڑے، آپ کو گلے لگنا پڑے، آپ کو رونا پڑے، آپ معافی مانگیں اور آپ آگے بڑھیں، یہ آپ دونوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاص طور پہ اولاد کے لیے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ معافی مانگیں، آپ آگے بڑھ کر معافی مانگیں۔ دیکھیں معافی مانگنے کا ایک بہت غلط جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ مجھ پر میری غلطی ثابت ہوگی تو میں معافی مانگوں گا۔ معافی مانگنے کا درست کرائٹیریا کیا ہے کہ جس انسان کا ظرف زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، معاف کرنے کی بھی اور معافی مانگنے کی بھی۔ تو جہاں کہیں بھی ایسی سچویشن ہو جہاں پہ آپ کو اپنی انا کھو کر ظرف بچانا ہو تو انا کو ہٹائیں، معافی مانگیں، غلطی نہیں بھی نظر آ رہی ہو، تعلق کو بچانا مقصود ہو، معافی مانگیں اور آگے بڑھیں۔ آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے، آپ کی نفسیاتی صحت کے لیے ضروری ہے، آپ کی آگے کی زندگی کی خوشیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ معافی مانگ کر آگے بڑھیں۔ چوتھا کام یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے وقت نکالیں، غور و تفکر کے لیے، تدبر کے لیے، کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی مزاج کی کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی رویے کی غلطی ہو گئی ہے، تو اس پہ بیٹھیں، غور و فکر کریں کہ کیا ہوا تھا، کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ 3 سوالات اپنے آپ سے کریں اس غور و فکر کے وقت میں۔ کیا ہوا، کیا مسئلہ ہوا، میں نے کیا کیا، والدین نے کیا کیا، کیا ہوا، پھر اس کے بعد یہ لکھیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا، آئیڈیل سچویشن کیا ہو سکتی تھی اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے، اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ بھی لکھیں، تاکہ آئندہ کبھی اس سچویشن میں آپ جائیں تو آپ کے سامنے دونوں صورتیں موجود ہوں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔
جو اپنے لیے وقت نکالیں آپ اس میں اپنے مزاج پر کام کریں. یہ ہماری ایک اخلاق کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مزاج پر وقت لگائیں، اپنے مزاج پر کام کریں، اس مزاج کی درستگی کے لیے وقت نکالیں. اور آس پاس جو ہمارے قریبی لوگ ہوں، ایون ہمارے والدین ہوں، ان کے ساتھ بیٹھیں، جب گفتگو کریں تو ان سے پوچھیں کہ ہمارے مزاج کی ایسی کون سی کمزوریاں ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے اپنے مزاج کی کن کن جہتوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے سوالات کریں اپنے آس پاس قریبی لوگوں سے، تاکہ آپ کو ایک اچھا فیڈ بیک ملے اور آپ کے لیے اپنے مزاج پہ کام کرنا، اپنے مزاج کی ان کمزوریوں کو دور کرنا آسان ہو جو آپ کے تعلق کو خراب کر رہی ہیں. اس کے بعد 5واں کام یہ کریں کہ والدین سے مشورہ لیں وقتاً فوقتاً اور ان سے دعائیں. دیکھیں، جب کوئی ایسی چیز جس پہ ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ چیزیں ابھی والدین کو نہیں پتا، لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے مشورہ لیں اور آپ پوچھیں کہ ابو آپ بتائیں اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے، امی آپ بتائیں اگر آپ ہوتی تو آپ اس میں کیا کرتی. اس میں کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ آج بھی ہماری ویلیو موجود ہے، آج بھی ہماری کوئی نہ کوئی ورتھ ہے، یہ ہمیں کوئی نہ کوئی ویلیو دے رہے ہیں. اور جب والدین کو یہ فیلنگ رہے کہ ہماری اس گھر میں کوئی ویلیو ہے، ہمیں اس گھر میں پوچھنے والا موجود ہے، ہم اس گھر میں ہماری بات کو سننے والا، اس بات پہ عمل کرنے والا، اس بات کا طلبگار کوئی ہے، تو ان کی زندگی میں ایک خوبصورتی رہتی ہے، ان کی زندگی میں ایک چمک دمک رہتی ہے، بنسبت اس کے کہ سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اپنی اپنی مصروفیات میں مصروف ہیں اور والدین سے مشورہ لینے کا وقت موجود نہیں ہے. ان سے دعا لیں. اور چھٹی چیز یہ کریں کہ صرف رویے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو چھٹا کام کریں وہ یہ ہے کہ ان کی فزیکل طور پر خدمت کریں، ان کے پیر دبائیں، ان کے سر دبائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، رات میں گفتگو کریں، ان کی فزیکلی طور پر ان کی خدمتیں کریں. یہ چیز بہت ضروری ہے. آپ کا ان کے ساتھ ایک فزیکل اٹیچمنٹ ہونا، آپ کا ان کو حق کرنا، آپ کا ان کو پیار کرنا. بہت سارے نوجوانوں سے جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں اپنے والد یا والدہ کے پیر دباؤں. ایسا مطلب میں نے کبھی کیا نہیں ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو میں ان کو جب سمجھاتا ہوں، ان سے بات چیت کرتا ہوں، اور جب وہ یہ کرتے ہیں تو ان کا اور ان کے والدین کا جو تعلق ہے اس میں ایک بہت زبردست قسم کی تبدیلی آتی ہے. تو میری یہاں نوجوانوں سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کے ساتھ رات میں بیٹھیں، گفتگو کریں، ان کے پیر دبائیں، ان کے سر دبائیں، ان کے سر کی مالش کریں. اگر آپ کی اولادیں موجود ہیں تو اپنی اولادوں کو یہ دکھائیں، یہ بتائیں کہ بھئی یہ چیز کتنی ضروری ہے. یہ دعاؤں کا ڈپو ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور ان سے دعائیں لینا، ان کے لیے دعائیں کرنا ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. اور 7واں کام یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ تعلق بہتر بنائے، اور دل سے دعا کریں. جب آپ یہ سارے کام بھی کر رہے ہوں گے، جو محنتیں ہیں وہ بھی کر رہے ہوں گے، جو دوا ہے وہ بھی کر رہے ہوں گے، اور دعا بھی کر رہے ہوں گے، جیسی دعا اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے رب. وہ اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ رب ارحمہما، کہ اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، کہ جیسا انہوں نے میرے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا، میں صغیر تھا، میں کمزور تھا، جیسا انہوں نے میرے ساتھ رحم فرمایا تھا تو بھی ان پر رحم فرما. یہ دعائیں کریں. اس دعا سے آپ کے اندر والدین کا جو ادب اور احترام ہے یہ بہت زیادہ بڑھے گا. اس کی ایک خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے لیے دعا کریں اور اپنے والدین کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ہمارے جو خاندان ہے ان کو مضبوط بنائے، ہمارے تعلق کی مضبوطی سے جماعت کی مضبوطی جو ہے وہ لے کر آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے، ہمیں سب سے زیادہ حسن سلوک اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ کرنے والا بنائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم. جزاک اللہ خیر. واقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ جو تقریر تھی اس کے نوٹس میں نے ڈیجیٹل کاپی بنا لی ہے. اگر آپ نے اس کے نوٹس نہیں لکھے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے نکات آئے ہیں اور آپ کو اس کے نوٹس چاہیے ہو تو آپ مجھ سے وہ نوٹس لے سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.